الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین وقال تعالی فی مقام آخر اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس کے ارادہ کن سے پوری کائنات کو وجود مل گیا۔ اس رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سب سے آخر میں امام الانبیاء سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
آپ کا 23 سالہ دور، لیکن صدیاں بیت گئیں، لکھنے والے لکھ چکے، آخر کار ہر ایک نے یہی کہا کہ جو کچھ آپ نے بیان کیا ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ 23 سالہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک ایک بات سمجھا دی۔ عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں عبادات صرف اسی چیز کا نام ہے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو۔ جو آدمی یہ کام کر رہا ہے وہ سب سے بڑا مومن، مسلمان، کامل درجے کا ایمان والا، اور جو اس میں کمزور ہے، اگرچہ کمزوری ہے لیکن دین صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ دین کے 6 شعبے ہیں۔ جو آدمی جس شعبے میں ناقص ہوگا اسی میں کمزوری ہوگی۔ سب سے پہلا شعبہ عقائد کا ہے کہ آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ عقائد میں 3 چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں عقائد میں 3 ہیں۔ سب سے پہلے توحید، دوسرے نمبر پر رسالت، اور تیسرے نمبر پر آخرت۔ توحید، اللہ جل جلالہ کی ذات عالی یکتا ہے، جیسے وہ ذات علم میں یکتا ہے، قدرت میں یکتا ہے، علم میں کامل ہے، اس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں۔ قرآن کریم نے بیان کر دیا، فرمایا کہ اس کی مثل کوئی نہیں، اور اس رب العالمین نے جو ایک ایک چیز بیان کر دی بندوں کو سمجھانے کے لیے، وہ ہر ایک چیز کامل ہے۔ تو لہٰذا اللہ جل جلالہ کی ذات عالی پر کامل یقین رکھنا، توحید، اس کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسری چیز رسالت ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے سارے سچے رسول، تورات، انجیل، زبور، سچی کتابیں، قرآن کریم اللہ کی آخری سچی کتاب۔ ہم سارے نبیوں کو حق مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، تو لہٰذا ہمارا سارے پیغمبروں پر ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے آخری نبی بھی ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ۔ تو دوسری چیز رسالت ہے، اور تیسری چیز آخرت ہے، معاد۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اچھا کیا تو اچھا پائے گا، اور اگر اس نے غلط کوئی کام کیا تو اس کی سزا ضرور بھگتے گا۔ تو اس میں پہلی چیز عقائد ہے، دوسری چیز عبادات ہے، اور تیسری چیز معاملات ہے، چوتھی چیز اخلاقیات ہے، اور پھر معاشرت ہے، پھر معیشت ہے، پھر تزکیہ نفس ہے۔ تو دوسری چیز عبادات ہے۔ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تلاوت اور ذکر اذکار، یہ ساری چیزیں عبادات، یہ دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ ان 6 شعبوں میں سے ایک شعبہ عبادات کا ہے۔ ہم نے سمجھا سارا دین صرف اسی میں ہی بند ہے، لیکن اگر اس کی عبادات تو ٹھیک ہیں، معاملات ٹھیک نہیں، تو اسلام کے بڑے اہم شعبہ جو معاملات ہے اس میں وہ ناقص ہے۔ اور پھر تیسرا شعبہ معاملات کا ہے۔ معاملات ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، جیسے لیتا خوشی سے ہے واپس بھی خوشی سے دے، اور
چوتھا شعبہ معاشرت کا ہے، آپس کے تعلقات، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے درمیان کیا حقوق ہیں، میاں کے ذمہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے ذمہ خاوند کے کیا حقوق ہیں، دوستوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ یہ معاشرت کا شعبہ، ہم اس سے آج کل واقف نہیں۔ اگر ہمارا پڑوسی ہمارا رشتہ دار ہے تو اس کے ہمارے ذمہ 3 حق ہیں۔ پہلا حق مسلمان ہونے کا، دوسرا حق پڑوسی ہونے کا، تیسرا حق رشتہ دار ہونے کا، صلہ رحمی کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر وہ ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ ملازمت کرنے والا، دفتر میں کام کرنے والا رشتہ دار نہیں، صرف مسلمان ہے، تو اس کے 2 حق ہیں، ایک حق انسانیت کا ہے اور ایک حق مسلمان ہونے کا ہے۔ اگر وہ ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی اور مذہب والا ہے، تو پھر بھی ایک حق ہمارے ذمہ ہے، ہم تو اس کو خوش طبعی سے دیکھنا اس کو تیار نہیں ہوتے، ملنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کا ایک حق پڑوسی ہونے کا ہمارے ذمہ ہے۔ اس کو تکلیف ہو جائے ہم اس سے پوچھیں گے، بیمار ہو جائے بیمار پرسی کریں گے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیں گے۔ تو یہ پڑوسی کا حق ہے، اگرچہ غیر مسلم ہے، انسانیت کا حق تو بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد اب اس پر قرآن کریم نے بڑے کھول کر ایک ایک بات کو بیان کر دیا، اور پھر آپس میں معاشرت جو ہے، تعلقات، لین دین کیسے ہوں، اور پھر اس کے بعد آدمی سوچ کے میرے اخلاق کیسے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ نیکی ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول گناہ کیا ہے؟ فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے، تیرا دل خود فیصلہ کرے گا گناہ کیا ہے نیکی کیا ہے۔ پوچھا حسن خلق کیا ہے، اچھے اخلاق کیا ہیں؟ ہم نے آج کل یہ سمجھا ہوا ہے کہ ملمہ سازی سے بات کر لینا، بڑے پیار سے بات کر لینا، یہ اخلاق ہیں، یہ فن ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا طلاقۃ الوجہ، اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، دل خوش ہو جائے، دیکھتے ہی مسکراہٹ آ جائے، یعنی اوپر سے مل تو اور انداز میں رہا ہے، اندر سے بات کچھ اور ہے، فرمایا اس کو خوش طبعی سے ملنا۔ دوسری چیز اخلاق میں اب فرمایا کہ اس کو اچھی بات کا حکم کرنا، اچھی بات کے بارے میں آگاہ کرنا، بھئی تو یہ کام کر رہا ہے یہ نقصان والا ہے، یہ کام کرے گا تجھے فائدہ ہوگا، یہ نہیں جیسے آیا چلتا کیا۔ فرمایا تیسری چیز اخلاق میں یہ ہے کہ اس کو ایذا نہ دینا، تکلیف نہ پہنچانا۔ بعض اوقات ہم مذاق میں کسی سے بات کرتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے جی آپ میرا مذاق اڑائے، ہم کہتے ہیں یار ہم تیرے سے خوش طبعی کر رہے تھے۔ بعض اوقات کمزور کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پھر وہ ناراض بھی ہو تو پھر کہتے ہیں ہم تو ویسے تو اسے ہنسی کر رہے تھے، تو ناراض ہو گیا۔ یہ چکر بازی دینا چاہتے ہیں، یہ نہیں چلتی۔ تو لہذا اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہوں، اور حقوق کا خیال کرنا۔ پھر اس میں آخری چیز ہے جو بھی کام کر رہا ہے
اللہ کی رضا کے لیے کریں. تزکیہ نفس، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ خیال نہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، پھر یہ خیال کر اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. جو بھی کام، ایک بزرگ کے پاس ان کے مرید پہنچے، حضرت درجہ احسان حاصل ہو گیا، مجھے عبادت کرتا ہوں تو دل میں یہی خیال ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، درجہ احسان مجھے حاصل ہو گیا. اللہ والوں نے کہا یہ درجہ احسان صرف نماز میں حاصل ہوا ہے یا معاملات میں بھی حاصل ہوا ہے؟ جب کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو پھر یہ خیال آتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. میاں بیوی کی بات ہوتی ہے تو اس وقت بیوی کے حقوق ادا کرتے ہوئے خیال آتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. تو نے صرف یہ سمجھا کہ احسان کا درجہ صرف نماز میں ہی ہے. جو بھی کام کر رہا ہے آدمی دیکھے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو لہذا حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، معاملات درست ہونے چاہیے. ایک تو آپس کے معاملات ہیں اور ایک آپس کے معاملات کا حق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، قرآن کریم نے بیان کیا. اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرتا. ہوا یہ کہ آدمی کا مال ذاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی کا تعلق اللہ نے جوڑا ہے، تو اس معاملے میں کوئی خلل پیدا کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو کیسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. جو میں نے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ قلم ہے، 29واں پارہ ہے. آپ خود جا کر کے قرآن کریم کھولیے، واقعہ پڑھیے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین. ہم آپ کو واقعہ سناتے ہیں جو ہم نے باغ والوں کو آزمایا. باغ والوں کا جیسے امتحان ہوا، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائی تھی بھائیوں نے، لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون. ایک آدمی کا باغ تھا، اس کے آگے 6 بیٹے تھے. وہ یہ کرتا تھا جب کھیت کاٹتا تھا تو فقراء غرباء آ جاتے تھے اور وہ اپنے کھیت کے ایک حصے کا حساب کر کے جو خرچ ہوا تھا اس میں نکال لیتا، ایک حصہ اپنے گھر کی سال کی ضرورت کے لیے نکال لیتا اور ایک حصہ غرباء فقراء کو تقسیم کر دیتا. بیٹوں نے سوچا ہمارا والد صاحب بڑا سادہ آدمی ہے، سارا ان غریبوں کو فقیروں کو دے کے آ جاتا ہے، پھر ہمارے اوپر سال میں تنگی رہتی ہے، کچھ پریشانی رہتی ہے، تو ہم ایسے کریں گے سارا کا سارا غلہ خود کاٹ کے لے آئیں گے، سارا سال مزے کریں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اب یہ پروگرام بنایا. قرآن کریم نے اس واقعے کو کھولا اور اقسموا، قسم کھائی کہ ہم اس دفعہ صبح ہی اپنا کھیت کاٹ کر لائیں گے اور غلہ گھر میں سارا جمع کر دیں گے، سال بھر ہماری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی. اب یہ پروگرام بظاہر ان کا ذاتی مال ہے، کوئی کسی کی چوری نہیں کر رہے، اپنا ہے. ولا یستثنون، درمیان میں استثناء بھی نہیں کیا، ہاں کوئی آ گیا تو اس کو دے دیں گے، یہ بھی نہیں کہا اللہ نے چاہا تو کر لیں گے. فطاف علیہا طائف من ربک، اللہ نے کہا، واقعہ قرآن کریم کا خود توجہ سے خود پڑھیں. فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تیرے رب کا فیصلہ آیا، تیرے رب کا لشکر آیا راتوں رات. وہم نائمون، وہ سوئے ہوئے تھے اور پورے باغ پر وہ طوفان پھر گیا، باغ تباہ و برباد ہو گیا. فاصبحت کالصریم، صبح کے وقت ایسے ہو گیا جیسے کاٹا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں. فتنادوا مصبحین، صبح اٹھا رہے ہیں، فتنادوا مصبحین، ایک دوسرے کو آواز لگا رہے، اٹھو جلدی کرو ابھی تہجد کا وقت ہے.
صبح صبح نکل جائیں گے، صبح ہونے سے پہلے باغ میں پہنچ جائیں گے اور کاٹنا شروع کریں گے۔ فقراء 10 11 بجے 12 بجے آتے ہیں، ہم 12 بجے تک کاٹ کے باندھ چکے ہوں گے اور لے کر آ جائیں گے۔ لہٰذا قرآن کریم نے کہا فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، صبح صبح چلو اگر کچھ کرنا ہے تو۔ فَانْطَلَقُوا، چلے، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، راستے میں ایسے ایسا باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، آج ہم فقراء کے پہنچنے سے پہلے پہلے اپنا کھیت کاٹ لیں گے۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، آج کوئی مسکین ہم پر داخل نہیں ہونے پائے گا کہ اس سے پہلے ہم فارغ ہو جائیں گے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، آج تو ہم اس کھیت پر قادر ہو گئے، اب ہم کاٹ لیں گے، ہمارا اختیار ہے، جیسے کہ اب سب اختیار میرے پاس ہے۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا، جب انہوں نے وہاں جا کر دیکھا، قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ، کہنے لگے ہم تو راستہ بھٹک گئے، ہم راستہ بھول گئے، باغ کی طرف نہیں آئے، کسی اور جگہ کھڑے ہیں، باغ تو نظر نہیں آ رہا۔ کہنے لگے باغ ہمارا کدھر گیا، راستہ بھول گئے۔ دوسرے نے کہا نہیں نہیں، واسطہ نہیں بھولے، بل نحن محرومون، ہم اپنے باغ سے محروم کر دیے گئے، بل نحن محرومون، ہم تو محروم کر دیے گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، اوسطهم درمیانہ جو تھا وہ ان کو سمجھاتا تھا، وہ کہتا تھا ایسے نہیں کرنا چاہیے، ابا جی جو کرتے تھے وہ ٹھیک کرتے تھے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، ہمیں لینے والوں سے نہیں بنایا، جو اس نے کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، والد صاحب کے طریقے پر چلیں گے تو فائدہ، میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا، کہنے گے بے شک ہمارا رب پاک ہے، انا كنا ظالمین، ہم ظالم نکلے، ہم نے ان کا حق دبانا چاہا، ان کا حق کھانا چاہا، لیکن آج ہم کھانے میں کامیاب نہ ہوئے، ہمارا اپنا بھی ضائع ہو گیا۔ اور قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، آگے کیا ہے جی؟ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے سے متوجہ ہوئے، یتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، وہ کہنے لگا تو نے پہلے یہ سازش کی تھی، دوسرا کہتا ہے تو نے یہ بات بتائی تھی کہ ایسے کرتے ہیں۔ جب نقصان ہو جاتا ہے نا تو پھر ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرتے ہیں، تو نے سبق پڑھایا تھا، غلط سبق تو نے دیا تھا، تو نے۔ تو قرآن کریم نے کہا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، یتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے۔ آگو قالوا یا ویلنا، قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، واقعی ہے افسوس، سرکشی ہم نے کی، ہمارے رب نے ظلم نہیں کیا، ہمارے رب نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہم نے اپنے ساتھ زیادتی خود کی ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، اب جب سب کچھ چلا گیا نا، اب ہاتھ مسلنے بیٹھے، اب کیا ہوتا ہے؟ اب جب توبہ تھے مسلمان، اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی تھی، مومن جب توبہ کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، عسى ربنا، قریب ہے کہ ہمارا رب
आई युब्दिलना खैरन, हमें इससे बेहतर कुछ बदला दे दे, वो हमारा रब मालिक है। अब सच्चे दिल से अल्लाह अल्लाह कह के तौबा करने लगे। असा रब्बुना अन युब्दिलना खैरन मिन्हा इन्ना इला रब्बिना रागिबून, हम अपने रब की तरफ रुजू करते हैं, तौबा करते हैं। ज़ालिकल अज़ाब वल अज़ाबुल आखिरती अकबर। अब आखिर कुरान करीम ने कहा आखिरी आयत जो है इसकी, फरमाया ये था हमारा दुनिया का कोड़ा, ये थी हमारी दुनिया की सजा, ये हमने उनको दुनिया में दी, लेकिन आखिरत की सजा वो तो इससे कहीं बड़ी हुई है। तो लिहाजा तुमने उनका हक दबाना चाहा, तो जो अपना बाग था, अपने बाग में से मस्कीनों को महरूम करना चाहा, रब ने अपनी मखलूक का हक उनके पास भी जाने नहीं दिया, तो जो किसी का हक दबाएगा वो किस तरह कामयाब हो सकता है? ये तो उनका अपना ही था ना, लेकिन जो रब का हिस्सा था उसको देना नहीं चाहते थे। तो फरमाया ये तो दुनिया की आफत थी, आखिरत की अजाब तो बहुत बड़ा है। जब उन्होंने तौबा की और फिर अल्लाह जल्ल जलालू के सामने मुनाजात करनी शुरू की, वक्त लगता है फिर भी, आइंदा साल अल्लाह जल्ल जलालू ने उन जैसा उनको एक बाग और भी दिया, और वो भी फलदार दिया। तो मेरे रब के खजाने बेबहा हैं, जो चाहे करे। तो लिहाजा कुरान करीम ने बयान किया, कोई किसी का हक दबाना चाहता है तो लिहाजा जो हमारे हक में से जो हमने मुतय्यन किया फुकरा का हक, उसमें से अगर कोई लेना चाहता है। आज तक कभी सुना है किसी ने नमाज नहीं पढ़ी बाग हलाक हो गया हो, तिलावत नहीं की बाग हलाक हो गया हो, रोजे नहीं रखे बाग हलाक हो गया हो? मस्कीनों का हक दबाना चाहा, रब्बुल आलमीन ने कहा तुम दबा नहीं सकते, तुम्हारा सब का सब हम ले जाएंगे। तो लिहाजा जो अल्लाह के नाम पर खर्च करता है, पर मैं हम उसको उसके बदले में और देते हैं। हाँ, तुमको सारा हमारे पास आ जाए, जरा भी तंगी तुर्शी ना आए और उनका हक हम दबा लें, मजे करें, तो फरमाया नहीं, तुम उनको दो, तुम्हारी तंगी तुर्शी पर बरकत हम डालेंगे। अल्लाह जल्ल जलालू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।